یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اختلافات صرف اس بات میں ہے کہ ولی ہیں یا نبی۔ ولایت پر بھی سب متفق ہیں کہ ان کی نیکی اس حد کو پہنچی تھی کہ وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ہاں، نبوت میں اختلافات ہے کیونکہ صراحت کے ساتھ کسی معتبر ذریعے سے نبوت ثابت نہیں کہ جسے قطعی یقین ہو جائے، اس لیے علماء کرام کے اقوال آپ کی ولایت اور نبوت میں مختلف رہے۔ علماء کی اکثریت ویسے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نبی ہیں، جبکہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صرف ولی اللہ ہیں۔ نبوت کے ثبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کا انکار نبوت کرنے والوں کے اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام عبد صالح ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے اس بات میں بڑی دلیل تعلیم موسیٰ کے واقعے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خود نبی نہ ہو وہ ایسے مقرب نبی سے زیادہ کیسے عالم ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور یوشع نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اسی علم کو کہہ سکتے جو اعلیٰ یقین طریقے سے ہو، یعنی بذریعہ وحی انبیاء کو عطا کیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام میں آ کر ان سے تعلیم کی درخواست کرنا اور غایت تعظیم اور شاگردانہ ادب سے پیش آنا، اور خضر علیہ السلام سے ایک استغنا ظاہر ہونا بھی اس پر شاہد ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں کہ ایسے بڑے جلیل القدر نبی کا اپنے ایک امت سے علم حاصل کرنا اور نبی اور امتی میں برعکس معاملہ ہونا نہایت بعید ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت خضر علیہ السلام کا کام یعنی کشتی کو توڑ دینا، لڑکے کو قتل کرنا ایسے ہیں جو صرف کشف اور الہام کی بنیاد پر کیے جائیں، بلکہ ان امور کے لیے خاص طریقہ یعنی وحی کا ذریعہ ہی ایسا صاف ذریعہ ہے جسے واضح طور پر معلوم کر کے پھر یہ کام انجام دیے جائیں، اور ولی کو وحی نہیں آتی، جبکہ نبی کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی۔ وہ علماء کرام جو خضر علیہ السلام کی نبوت پر قائل نہیں، وہ ان باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو بعض باتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالم بتایا گیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی معاملوں میں حضرت خضر علیہ السلام سے برتر ہیں، اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر کسر نفسی اور تواضع سے کام لے کر ادب کو ملحوظ رکھا۔ اگر وہ نبی ہیں تو کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، ان کے کسی امتی کا حال کسی کتاب میں کیوں مذکور نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تو زندہ تھے، اور بقول بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے، لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حیات پر بہت سی روایت و اقوال و اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایت و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں، نہ اس بحث میں سے کامل حجت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں، یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی، آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ روایتوں سے خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدر و ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات دائمی نہیں دی گئی بلکہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔